آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوز اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات چیت کریں گے پاکستان میں کلائمبنگ کے حوالے سے، یعنی کہ پہاڑوں کو تسخیر کر لینا ایک باقاعدہ شعبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں، لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمیں یہ شعبہ بھی حکومتی توجہ کا منتظر نظر آتا ہے۔ کافی حد تک ضرورت ہے اس شعبے کو مزید فروغ دینے کی، اس پر کام کرنے کی، اس شعبے سے منسلک لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو ادارے قائم کیے جانے چاہیے ان کی تربیت کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح سے تربیت دی جائے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اونچی جو کہا جا سکتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں، جو ہائیسٹ پیک ماؤنٹینز ہیں، ان میں سے 5 پہاڑ پاکستان میں موجود ہیں جو کہ ہائیسٹ پیک ماؤنٹینز کہلاتے ہیں، اور 7000 سے زائد بلندی کے یہ پہاڑ ہیں جس کو تسخیر کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹورزم کی تو بہت سے سیاح ایسے ہیں جو دیگر ممالک سے پاکستان صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پر موجود پہاڑوں کی خوبصورتی ان کو جو ہے وہ یہاں کھینچ لاتی ہے اور وہ ان کی خوبصورتی میں مبتلا ہو کر، ان کے سحر میں مبتلا ہو کر پاکستان آتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا فیسلٹیز ہیں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ملنی چاہیے، وہ نہیں دیکھتے اس طرح کی فیسلٹیز، اور اکثر و بیشتر جو ان کا رد عمل آتا ہے وہ خاصا مایوس کن ہوتا ہے۔ گو کہ وہ پہاڑوں پر جاتے ضرور ہیں، پہاڑوں کو سر بھی کر لیتے ہیں، ریکارڈز بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن جو رسپانس آتا ہے ان کا، اس میں ہمیں ضرورت اس رسپانس کو اچھا بنانے کی ہے، یعنی کہ جو رد عمل ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے ان پہاڑوں کو سر کرنے کا، اس کو مزید بہتر کر لینے کی ہے۔ جو رہائش کے انتظامات ہوتے ہیں ٹورسٹ کے لیے، جو ان کو سفری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اس کے لیے کافی زیادہ ان کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر حکومتی سیکٹر اس پر توجہ دے گی تو یہ صورتحال یقیناً بہتر ہو سکے گی۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اسی شعبے سے متعلق کچھ بات چیت کریں گے کہ ہم کس طرح سے کوپیمائی کا شعبہ پاکستان میں مزید بہتر کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، پہاڑوں کو سر کر لینے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اس جنون میں مبتلا لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس شعبے میں مزید بہتری کے لیے، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب واجد اللہ نگری۔ بہت شکریہ واجد صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ اب تک آپ کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں اور کیا کیا ایسی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، کون سی ایسی مہمات ہیں جو آپ سر انجام دے چکے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا۔ اس کے بعد یقیناً کہ میں گلیت بلتستان سے میرا تعلق ہے، ضلع نگر سے میں ہوں، میرا نام تو آپ نے بتا دیا، واجد اللہ نگری۔ جی، تو ٹورزم کے حوالے سے جس طرح آپ بات کر رہی ہے، ہمارے پاس بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ابھی تک دنیا کو دکھا ہی نہیں سکے، اور اسپیشل دنیا والے دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن میری اپنی کوشش ہے کہ میں اپنے قوم کو دکھا دوں، اپنے ملک کو دکھا دوں۔ ابھی تک میری فرسٹ ایکسپیڈیشن ہے جو فارنر کے ساتھ میری ہوئی ہے، جو لاسٹ ایکسپیڈیشن، تو بس اسی مہم پہ ہم نکلے ہیں، تو یہاں تک آئے ہیں، اسی چیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ تو کافی مسائل ہیں ٹورزم کے حوالے سے، مطلب کلائمبنگ کے حوالے سے، تو کوئی ابھی تک کوئی خاطر خواہ کوئی اس طرح کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے ہم لوگوں کو۔ البتہ ریسکیوز وغیرہ میں ہیلپ ہو جاتی ہے ہماری، لیکن ایز اے ٹریننگ پروفیشنلی ابھی تک کوئی ایسا اسکول نارتھ میں نہیں ہے۔ کیسے شوق ہوا آپ کو پہاڑوں کو تسخیر کر لینے کا جو جنون ہے، وہ کیسے اس میں مبتلا ہوئے آپ؟ کیا کسی سے انسپریشنز تھیں، یا چونکہ آپ کا علاقہ خود ایک خوبصورت پہاڑوں میں موجود ہے تو آپ نے سوچا کہ ان پہاڑوں کے اوپر جا کے اس کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ کیا کیا کچھ موجود ہے؟ ہاں، یقیناً میں وہاں پہ ہی پیدا ہوا، نگر ڈسٹرکٹ نگر میں ہی۔ اس کے بعد میرا خاندان جو ہے زیادہ تر شکار سے ریلیٹڈ ہے، میرا والد میرا دادا سارے شکاری ہی تھے۔ تو پھر 92 میں ہم شفٹ ہوئے کراچی، یہاں پہ کوئی 12-13 سال پورا فیملی ہم لوگ رہے۔ پھر 2007 میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے جانا ہے، گلگت جانا ہے، واپس چلا گیا۔ واپس جا کے کافی پریشر تھا، سارا خاندان میرے ساتھ تھا ادھر، تو ڈھونڈ رہا تھا کوئی کام شام، لیکن ایک چیز تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ صحیح۔ تو میں ایز اے کک اسسٹنٹ میں چلا گیا، مطلب بلتورو کہتے ہیں K2 سائٹ پہ جا کے میں نے یہ چیز دیکھنے کے بعد پھر میں نے اپنے اندر دیکھا کہ یہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر کوشش کی، کام سیکھا، تقریباً 5-6 سال میں نے ٹریننگز کی ڈیفرنٹ
جو باہر سے جو ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ، یہاں لوکل جو میرے یار دوست ہیں ان سے کر آ کے 5-6 سال کے بعد پھر میں نے کلائمبنگ اسٹارٹ کی. کلائمبنگ اسٹارٹ کر کے سب سے پہلے میں نے کی گولڈن پیک. 2 نام ہے اس کو، اسکردو سائڈ سے بھی وہ لگتا ہے، نگر سائڈ سے بھی وہ لگتا ہے. کس ایج میں آپ نے پہاڑوں کو سر کرنا شروع کیا؟ کیا میں نے تقریباً کوئی 34 سال کی ایج میں نے اسٹارٹ کیا، بلکہ 32-33 سال کی ایج میں اسٹارٹ کیا. صحیح. تو وہ سر کی اس کے بعد پھر اس سے پہلے چھوٹے موٹے پیک میں کرتا رہتا تھا، لیکن بڑے پیک اس میں 7000 میں سے یہ کیا. پھر 2017 میں اسی پیک کو دوبارہ ریپیٹ کیا. پھر 2019 میں جو سب سے بڑی جو میری پیک ہے براڈ پیک 8000 ہے، 8047 میٹر اس کی ہائٹ ہے، 2019 میں وہ کی. پھر ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پھر کوئی چیک کی کوئی 2 بندے تھے تو ان کے ساتھ رکپوشی کلائم ہو گئی، مطلب واپسی میں کافی مسائل بھی ہوئی اس پہ. اچھا، یہ بہت ہوتا ہے کہ کیا جو ہمارے اس طرح کے اس کو ہم کہہ سکیں گے کہ جی جو پورے گروپس جا رہے ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر اور جو ان کا پلان ہوتا ہے، جو چیلنجز ہوتے ہیں، ان کے لیے ریسکیو کے کیا ہمارے پاس پراپر کوئی ارینجمنٹس نہیں ہوتے؟ یا کیونکہ موسم تو یقیناً خاصا سخت ہوتا ہے، پہاڑوں کے اوپر انتہائی سردی ہوتی ہے، تو کس تیاری سے جاتے ہیں؟ کیوں مشکلات درپیش ہو جاتی ہیں؟ یقیناً پاکستان آرمی جو ہے سوائے اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس ریسکیو کی ٹیم نہیں ہے. ابھی تک ریسکیو کی پاکستان کی میں کوئی ٹیمز نہیں بنی. آرمی ویل پروفیشنل ہے، وہ کوشش کرتی ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک ان کی ہلیز جاتی ہے، وہاں سے پاسبل جہاں جتنی ہائٹ پر وہ جا سکتے ہیں جتنی جا سکتی ہے اس پہ وہ لوگ کر لیتے ہیں. مطلب ہم 7000-8000 فیٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ریسکیو کا کیا پھر امپاسبل ہو جاتا ہے اتنی ہائٹ پہ دینا؟ نہیں، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال علی سد پارہ کا ان کا جو ہوا اس میں وہ بہت ہی زیادہ اوپر تھے اور موسم ان کو نہیں مل رہا تھا، بالکل بھی اس کے قریب جا نہیں سکتے تھے. تو کرتے کرتے ہفتہ 10 دن ان لوگوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، ویدر نے اجازت نہیں دی، اوپر نہیں جا سکے. پھر اس سال میرے ساتھ ہوا، کیونکہ ہم 6900 میٹر پہ تھے، فٹ پہ نہیں میٹر پہ تھے. تو بہت کوشش کی، اس خراب موسم میں ہمیں آواز آ رہی تھی ہیلی کی، لیکن ہم ہیلی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. صحیح. تو وہ ہمیں بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن ہمارے پاس سیٹلائٹ فون تھا، اس پہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. اچھا، اس موسم میں رابطہ رہتا ہے سیٹلائٹ کے تھرو؟ سیٹلائٹ سے اگر چارج آپ کے پاس ہو تو ہوتا ہے. صحیح. تو پھر تیسرے دن نہیں چوتھے دن ایک ہیلی آئی، آ کے اس نے کچھ ہمیں ڈراپ دیا. ڈراپ دے کے پھر ہمیں بتایا کہ نہیں، ہم نے آپ کے لیے رسی بھی ڈراپ کی ہے، فوڈ بھی ڈراپ کی ہے، تو آپ نے ڈسینڈ کرنا ہے کسی طریقے سے، بس ڈسینڈ کر لو تو نیچے سے آپ کو ہم پک کریں گے. کہا تو بس اس دن ہم نے کوشش کی، یہاں سے نیچے ڈسینڈ کیا، پورے دن ہم چلے، رات ہو گئی، پھر صبح ہیلی وہاں سے آ کے ہمیں وہاں سے پک کر کے لے کے ریسکیو کر لیا گیا آپ لوگوں کو. باقی پروفیشنل اس طرح ابھی تک پاکستان کے اندر کوئی ریسکیو ٹیم نہیں بنی ہے ابھی تک. صحیح. اچھا، جو ہمارے اس شوق کے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی وہ پہاڑوں کو سر کریں، پہاڑوں کو تسخیر کریں، جو لوگ اس جانب آنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا خاصا مہنگا شوق ہے؟ ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا؟ اس کے جو اخراجات ہیں، اس کی جو کٹس ہوتی ہیں، جو ساز و سامان ہے، سنا ہے کہ وہ کافی ہزاروں ڈالرز میں آتا ہے. بالکل. ایک بندے کی جیسے میرے ساتھ ہوا، میں میرا ایکسپیرینس آپ کو بتا دوں. میں جوتا نہیں خرید سکا، میں نے پرانا سیکنڈ ہینڈ جوتا لیا تھا اپنی کیریئر کی سٹارٹ میں نے 8 سال وہ جوتا استعمال کیا. اس سال اس کے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے میرا پیر فروس بائٹ ہو گیا، آگے سے انگوٹھا میں نے تھوڑی سی کٹوا دی ہے. تو بہت ہی مشکل کھیل ہے، اور مشکل کے ساتھ مشکل ہر لحاظ سے ہے، لیکن چیزیں ایک بندے کو اگر فل کٹ اگر ہم لے لیتے ہیں تو میرا خیال سے نیو پرچیزنگ میں اس کو 9 سے 10 لاکھ روپے اس کے لگ جاتے ہیں. 9 سے 10 لاکھ 10 لاکھ لگ جاتے ہیں، کیونکہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا تو ایک وہ اس کا سوٹ آتا ہے، 2 لاکھ روپے تک صرف جوتا ہے. تو اس طریقے سے چیزیں اگر ملاتے ہیں تو چھوٹی موٹی ملا کے 8-9 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ماشاءاللہ سے جہاں اور بہت ساری قدرت کے شاہکاروں سے ہمیں لبریز نظر آتا ہے، تو پہاڑوں کی خوبصورتی بھی پاکستان میں بے تحاشا ہے. اور جس طرح سے اوور آل ہم بات کر رہے تھے کہ جتنی ماؤنٹینز ہیں ہائی پیک، اس میں سے 5 اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت آتے ہیں پہاڑوں کے حوالے سے. جب ہم اپنے کو پیماؤں کی بات کرتے ہیں
تو کیا اتنے مہنگے شوق کی وجہ سے کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی اپنے خرچے پر آج تک کسی پہاڑ کو سر کر سکا ہے، یا پھر ایز اے پورٹر ہی ان لوگوں کے ساتھ جا کر جو فارنرز آتے ہیں اور پھر اپنے شوق کی تکمیل کر پاتے ہیں لوگ؟ نہیں، ابھی تک جہاں تک جو پرانے کلائمبرز ہیں ان کی ڈیٹیل میں مجھے اتنا خاص پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی تک کسی کے ساتھ ہائی پورٹری نہیں کی ہے۔ صحیح۔ براڈ پیک میں نے خود سے سبمٹ کی ہے، میرے ساتھ جو ممبران تھے وہ واپس چلے گئے، میں نے رسک لیا اپنے جان کا، میں نے خود سبمٹ کیا ہے۔ یہ رقم پوشی کی میں بات کر لوں، اس پہ میں نے اپنا جیب سے میں نے پیسے لگایا، یہ میرے کوئی کلائنٹ نہیں تھے، نہ میں ان کا گائیڈ تھا، نہ ہی میں ان کا ہائی پورٹر تھا، کیونکہ میرے سے یہ پہلے ہی آلریڈی جا چکے تھے، بیس کیمپ لگا چکے تھے، کیمپون تک جا چکے تھے، ان کے پیچھے سے جا کے میں نے ان کے ساتھ جوائن ہو گیا۔ اچھا۔ تو ابھی تک بہرحال یہی ہوتا رہا ہے کہ فارنرز آئے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن میں اس کو علی بھائی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے آج تھوڑا دنیا میں ہماری، بلکہ دنیا میں کیا پاکستان کے اندر ہماری تھوڑی سی مطلب کوئی بلا رہا ہے بات کرنے کے لیے، پذیرائی ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اس بارے میں۔ تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر سے تو اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر سے مطلب اچھی خاصی اب لوگوں کی طرف سے تھوڑی توجہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اور میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے چینل کی اس سے کہ خدا را اس طرح کے لوگ جو ہیں بڑے ہوئے نارتھ کے اندر، ہاں بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہیں، لیکن اتنا ہمت ہے کہ وہ 14 کے 14 دنیا کے کر سکتے ہیں، اچھی ٹریننگ کرا سکتے ہیں یہاں پہ، تو صرف ان کو تھوڑا سپورٹ کریں۔ کچھ اسکولز، کچھ اس طرح کے ادارے قائم کیے جانے چاہیے جہاں پہ لوگوں کو ٹریننگز دی جا سکیں۔ ہمارے پاس دیکھیں نیپال کے اندر 8 پیک سے ان کے پاس 12-13 اسکولز ہیں جو نرسری سے ان کے چل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ 8 پیک ہے اور 150 سے زیادہ کم و بیش تقریباً 207,000 کی پیک ہے، 8,000 کے 5 ہے، 6,000 کے انکاؤنٹیبل ہے۔ تو ہمارے یہاں پر بھی ایسے اسکولز بننے چاہیے۔ پچھلے 10 سال سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوئی کلائمبنگ اسکول اسکردو میں بن رہا ہے، اس کے بعد پھر اس سال ہم نے سنا ہے کہ نہیں وہاں سے شفٹ کر کے گلگت میں بن رہا ہے، صحیح، ہنزا میں بن رہا ہے۔ بس اس طریقے سے سن ہی رہے ہیں، بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بنتے ہوئے نظر نہیں آ صحیح۔ رہا۔ اچھا، ابھی ہم موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں تو ٹورزم کو خاصا یہ لوگ فوکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں یا جو گورنمنٹ ہے، کیا ایسے ہی ہے یا صرف جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جی سن ہی رہے ہیں چیزیں، ٹورسٹ آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے ابھی بھی راستوں کا مسئلہ ہے، اخراجات کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، کیا یہی سچویشن ابھی بھی ہے؟ اس گورنمنٹ میں کوئی ان کے مخالف نہیں ہوں، میں نے ووٹ بھی انہیں کو دیا ہے، لیکن ٹورزم کے حوالے سے جی بی کے لیے میرا خیال سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ، بلکہ میں احتجاجاً یہی بھی کہوں گا کہ وہاں جو ہوٹلز تھے پی ٹی ڈی سی کی گورنمنٹ کے ہوٹل، وہ بھی بند کر کے ان لوگوں نے کھنڈرات بنا دیے اس کو۔ تو گلگت بلتستان کے جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں وہاں پہ وہ ہوٹلز بنے ہوئے تھے، اتنے لوگ اس میں ان کی روزگار لگی ہوئی تھی، وہ بھی بند کر دیا۔ تو مطلب اس گورنمنٹ میں کوئی بڑی چیز ٹورزم کے لیے نہیں ہوئی ہے، سپورٹ کے طور پہ ابھی تک نظر نہیں آئی، باتیں ہی ہو رہی ہے وہ، اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، بالفرض اگر کوئی بندہ یہ شوق رکھتا ہے کہ جی وہ کو پیما بن جائے، کلائمبر بن جائے، تو اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے یا کس طرح کی چیزیں اس میں موجود ہونا ضروری ہیں کہ وہ ایک اچھا کامیاب کلائمبر بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا، پھر بن سکتا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہاں تقریباً 12-13 سال اپنے بچپن میرے یہاں کراچی میں گزرا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے جا کے میں نے کیا ہوا سارے چیزیں، تو بس چلنا آپ کو اچھا آنا چاہیے، اس کے بعد پھر یہ ٹریننگس وغیرہ لازمی ہوتی ہے۔ یہ مطلب آج کل وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر سے کافی لوگ کرا رہے ہیں اس طرح ٹریننگز۔ اچھا، لیکن اس کی فیس ہوگی یقیناً، اس میں خرچہ آتا ہوگا بہت، ظاہر سی بات ہے۔ یہاں سے کراچی سے اٹھ کے آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کی کنوینس، اٹھنا بیٹھنا، فوڈ، یہ ساری چیزیں ملا دے تو مطلب لیول 1 کا 30,000 روپے میں لیول 1 ہوتا ہے، پھر 60,000 میں لیول 2 ہوتا ہے، 90,000 تک لیول 3 کرا دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں زاہد راجپوت، اس کا نام ہے، چوری ماؤنٹینئرنگ اسکول اس کی اپنی پرائیویٹ ہے، اس سے کافی مطلب لوگ نکل آئے ہیں، بلکہ میں اس کو اس سال میں آپ کے وسیلے سے میں اس کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ اس کے شاگرد نے اس سال ایوریسٹ کیا ہے،
اس کے شاگرد نے اس سال K2 کیا ہے, اس کے شاگرد نے, میں بھی اسی کا شاگرد ہوں, تو رکپوشی ہو گئی ہے, اسپانتک اس کے شاگرد نے کیا ہے. پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سے کم عمر بھی ابھی ہم نے دیکھے کہ جو ریکارڈز لوگوں نے قائم کیے ہیں. وہی جو کم عمر لڑکا ہے شیروز کاشف, وہ اسی کا زاہد راجپوت کا, ہاں انہی کا ٹرینر ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا واجد صاحب کہ جس طرح سے ہم دیگر اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم کرکٹ کو دیکھتے ہیں, اگر ہم ہاکی کو دیکھتے ہیں, اگر ہم فٹ بال کو دیکھتے ہیں, یا کسی اور دیگر کھیل کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں جو کھلاڑی ہیں یا جو پلیئرز ہیں ہمارے, وہ صرف اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہی نہیں, بلکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو ذریعہ معاش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو باقاعدہ طور پر مستحکم اداروں میں جابس دی جاتی ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں. جو ہمارے کلائمبرز ہیں یا جو ہمارے کو پیما ہیں, ان کا کیا سین ہے؟ کیا ان لوگوں کو اس طرح کی کوئی پذیرائی ملتی ہے؟ نہیں, ابھی تک کہ میرا خیال سے ایک آدھ ہی ہے, جیسا علی ستپارہ کا جو بیٹا ہے ساجد ستپارہ, اس کو مجھے کنفرم نہیں ہے, سنا ہے کہ مطلب کسی اس ادارے نے اس کو اٹھا لیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز مجھے, کم سے کم میرے ساتھ کوئی ایسی ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ میں کسی کو اس طرح جانتا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر سے بھی بالکل ہونی چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ابھی تک اس طرح کوئی سائن نہیں ہوا کسی کے ساتھ. ایس کامک کے اس کا کمپنی ہے, اس کا فوج کا ہی ہے, وہ بھی وہ کرتا ہے. اچھا, ہاں وہ کرتا ہے, جیسے سمینہ بیگ کے لیے کیا, اسپانسرڈ کرتے ہیں, اسپانسر کرتا ہے. تو باقی مجھے نہیں پتا کہ کسی نے اس طریقے سے, جبکہ ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے, اس ٹیلنٹ کو اگر ہم یوز کرنا ابھی چاہیں. دیکھیں نا یہاں پہ لوگ ہمارے جیسا ہر چیز کم ہو رہی ہے, اسی طریقے سے کلائمبنگ بھی لوگ کم آ رہے ہیں, نار سے بھی لوگ کم آ رہے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک بندہ کب تک ہائی پوٹری کرتا رہے گا. میں اگر اپنی بیوی بچوں کو ہائی پوٹری کر کے کب تک کھلا سکتا ہوں؟ 10 سال, صحیح, 15 سال, اس کے بعد تو میں نے وہ کام چھوڑ دیا. جبکہ شوق بھی اتنا خطرناک ہے, کچھ پتہ نہیں کہ آپ پہاڑوں پہ گئے ہیں, کیا ہو کن حالات میں واپسی ہو. تو ہونا چاہیے کوئی مطلب اسپانسر ہونا چاہیے, جیسا دوسرے کھیلوں میں لوگ لیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے یہاں سے بھی لوگ لے لیں, تو یہ بہت ہی اوپر آ سکتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب جب سے یہ علی بھائی کا حادثہ ہوا ہے, اس کے بعد ہمارے لوگ, بہت سے لوگ یہاں سے اسٹارٹ ہوئے ہیں. میرا خیال اس دفعہ کراچی سے بھی کوئی ڈاکٹر احسان ہے, یا میں اگر غالباً اس کا نام غلط نہیں لے رہا ہوں, تو اس نے بھی 7000 کی ہوئی ہے. صحیح, اسپانتک یہاں سے کراچی سے جا کے. اس طرح ابھی آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں, اپنے ملک سے آ رہے ہیں. یہ بہت ہمارے لیے, کم سے کم میرے جیسے بندے کے لیے تو بہت. لیکن جو لوگ آلریڈی اس فیلڈ میں موجود ہیں, ان کو اسپانسر کرنے کے لیے ابھی ہمیں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, بالکل ہے ہی نہیں, زیرو اس میں. تو میں بھی ابھی یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے نیکسٹ ایئر کے لیے کہیں سے کوئی آسرا مل جائے تو میں اپنا کچھ آگے کا پلان کر لوں. تو ابھی کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں میں نا امید نہیں ہوں, تو جہاں پر بھی میری ایکسیس ہوگی میں وہاں تک جا کے میں اپنے اور اس کلائمبنگ کے لیے میں کوشش کروں گا. اچھا واجد بھائی یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی پہاڑوں کو تسخیر کرنا خاصا مشکل کام ہے, ایک آپ نے واقعہ بھی سنایا, کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ایسی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں, کتنے سخت موسم کا آپ کو سامنا ہے, کہ بس اب لگ رہا ہو کہ شاید واپسی ممکن نہ ہو سکے گی؟ کیا کیفیت ہوتی ہے اس صورتحال میں, کیا خیالات آتے ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن پہاڑ کے اوپر اس طرح نہیں سوچتے ہم لوگ. اگر جہاں پہاڑ کے اوپر جب ہم اس طرح کی چیز سوچتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کی ہمت ہار جاتی ہے. وہاں پہ ہمت کسی, اگر آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے ڈس اینڈ کرنا یا انتظار کرنا ریسکیو کے لیے, یہ ذہن میں ہوتا ہے. صحیح, تو یہ بالکل ہی بھی ہم نہیں سوچتے ہیں کہ اب مضبوط رکھنا ہے اپنے آپ کو, ابھی ہم مرنے والے ہیں. وہ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیتے, بس جب آنی ہے تو آنی ہے, یہ تو کنفرم پتہ ہے. تو ریسنٹلی جو میرے ساتھ ہوا, تو اس میں ہم گئے, بہترین طریقے سے گئے, جا کے ٹاپ کرنے کے دوسرے دن آ کے ایک دم سے موسم خراب ہوا. پھر ہم سیٹلائٹ فون تھا, اس سے ہمیں پتہ کرنے کی کوشش کیا, تو 3 دن کے لیے موسم بند ہے. اچھا, تو ایسی جگہ میں ہم تھے کہ مطلب 160 کی سپیڈ سے ہوائیں چل رہی تھی وہاں پہ, تو ہلنے کا ہی کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی موو کر لیتے تو ہم اٹھ جاتے. ہوا اتنی تیز تھی. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ دوبارہ سے ٹینٹ لگایا, ٹینٹ لگا تھوڑا سا کھدائی کر کے ٹینٹ لگا کے اس کے اندر ہم تقریباً 3 دن بیٹھے رہے. اس 3 دن کے اندر
ہم اس کوشش میں تھے کہ ٹھنڈ بھی تھی, بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, ہوا بھی چل رہی تھی, اچھا اپنا فوڈ بھی سیو کرنا تھا, موبائل کی بیٹریاں بھی سیو کرنا تھا. بس انہی چیزوں کو اپنے آپ کو مصروف کر کے ایک دوسرے کی مساج کرتے ہوئے ہم نے ٹائم گزارا. صحیح. تو ایسے موسم میں تو کمیونیکیشن بھی, آپ لوگوں کے رابطہ بھی منقطع ہو جاتا ہوگا کہ بہت تیز اثر رہتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سیو کر لیں اور کسی طریقے سے ہم اس کو این موقع پر استعمال کر لیں. تو بس وہ 2-3 دن جب ہم پھنسے تو ایک ٹائم میں ایسا لگا کہ بس موبائل کی بیٹریاں بھی ڈس ہونے والی ہے, ابھی ختم ہونے والی ہے, اب کمیونیکیشن بھی نہیں ہوگا, تو موسم مزید اگر اس سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے. خیر اس سے زیادہ میرے خیال سے خراب ہونے کا ممکن نہیں تھا. جو ہو رہا تھا میرے خیال سے اتنا اسٹریم ویدر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. مائنس تھا, تقریباً 42 مائنس تھا. تو ایسا لگا کہ اگر کل سے 2 دن مزید اگر موسم خراب ہوتا ہے تو شاید ہم نیچے نہیں جا پائیں گے. وہاں پہ ایک ٹائم پہ یہ ہمارے پاس اتنے سرد موسم میں آپ لوگوں کی غذا کیا ہوتی ہوگی؟ اس میں تو خون بھی جم جائے, -42 جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک بس کچھ طریقے یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصلہ ہمارے لیے ثابت ہوا. نیچے مطلب سارے قوم کو, خاندان کو تکلیف ضرور ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن اوپر ہم جو فیصلے کر رہے تھے وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھے تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم برف کو کھودیں گے, کھود کے اس کے اندر ٹینٹ لگائیں گے اور دروازے سے برف صاف کرتے رہیں گے. یہ ہمارا بہت اچھا فیصلہ تھا. اچھا, اس سے سردی سے کچھ بچت ہو جاتی ہے؟ سردی نہیں ہوتی اس میں. اچھا, اندر ہوا نہیں لگتی ہے, کیونکہ بالکل برف کے اندر آپ بند ہوتے ہیں تو بالکل ہوا نہیں لگتی ہے. صحیح. تو برف جیسے برف کے اندر سردی تو ہوگی, اس کے اندر پھر آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہے, سلیپنگ بیگ ہوتا ہے, اچھا چھوٹا سا گیس ہوتا ہے, EPI گیس کہتے ہیں, وہ پانی شانی گرم کرتے ہیں. پھر آپ کی گلفس وغیرہ اگر وہ ہے تو اس گیس کے ذریعے تھوڑا سکھا کے اگر اس کو زپ بند کرتے تو 3 بندوں کی اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. صحیح. پھر سلیپنگ میٹ ہوتا ہے, میٹرس ہوتا ہے, وہ نیچے بچھا کے آرام سے آپ بیٹھ جاتے ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس فلی اکوپڈ تمام تر چیزیں ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے بچت کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, کون سے موسم جو ہیں یا سال کے کون سے مہینے جو ہیں وہ زیادہ سوٹیبل رہتے ہیں کلائمبنگ کے لیے, اور یہ وقت کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت اچھا ہے, سردیوں میں آپ نہ جائیں یا اس سیزن میں آپ نہ جائیں؟ کلائمبنگ کے حوالے سے آج تک جتنی بھی کلائمبنگ ہوئی ہے وہ اس میں ہو گئی جولائی اگست میں ہی ہوئی ہے, جولائی میں ہوئی ہے. جتنے بھی بڑے پیک ہے وہ جولائی میں ہوئی ہے. تو اب چینج ہو رہا ہے, لوگ ونٹر میں بھی کرتے ہیں. اچھا, میں نے یہ ابھی جو پیک کیا ہے رکپوشی تقریباً ستمبر کے اینڈ تک میں وہاں رہا ہوں. یعنی کہ کسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف سیزن, یعنی یہ ایکسٹریم ویدر آپ ستمبر کا بتا رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے. اور جولائی میں کس طرح کا موسم ملتا ہے؟ موسم تو تقریباً اگر خراب ہو تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. صرف جولائی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دن لمبا مل جاتا ہے. اب سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے. تو گرمی میں دن آپ کے پاس لمبے ہوتے ہیں اور آپ کام زیادہ کرتے ہیں. تو باقی اگر سردی شروع ہو گئی, موسم خراب ہو گئی, تو وہی جنوری والا ہی موسم ہے, ادھر کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ جی موسم کے گرمی کے مہینے تو گرمی کا موسم ملے گا, آپ کو ایکسٹریم ویدر ہی ملے گا. بہت شکریہ واجد صاحب, آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے. آخر میں کوئی درخواست آپ کرنا چاہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ جی جو ہمارے کلائمبرز ہیں, جو ہمارے ہیروز ہیں, جو پہاڑوں کو تسخیر کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, پرچم بلند کرتے ہیں وہاں جا کے, ان کے لیے کیا کچھ مزید کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ کیا کیا جا سکتا ہے مزید تو ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. بالکل, میں ضرور کہنا چاہوں گا. اسی لیے میں مطلب اس وقت میں اپنا انگوٹھا بھی کٹوا چکا ہوں. میرا یہاں آنا نہیں بنتا تھا, مجھے ریسٹ کی ضرورت تھی. میں اسی لیے یہاں نکلا ہوں کہ کچھ ہم لوگوں کی ہیلپ ہو جائے, اس سیکٹر پہ توجہ دی جائے, اس سیکٹر پر مطلب کام کیا جائے. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں, وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر بھی نہیں آتے ہیں, اور میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں اسکول بھی نہیں ہوں, میرے جیسے ہزاروں لوگ وہاں پڑھے ہوئے ہیں. تو خدا را ان کے لیے اس کلائمبنگ کو بچائے, ادروائز یہ ختم ہونے جا رہا ہے. بالکل. جب بات کی جاتی ہے ٹورزم کی, جب بات کی جاتی ہے ٹورسٹ کو پاکستان لے کر آنے کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بات کی گئی, نہ صرف یہ کہ آپ کے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے بلکہ ٹورزم سیکٹر کو بھی فروغ دینے کے لیے. لیکن ایک چیپٹر ہمیں یہاں پر, ایک سیکشن ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی حکومتی توجہ نظر نہیں آتی, اور جو آلریڈی فیسلٹیز اویلیبل تھیں ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے, وہ بھی اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح
طرح سے قدرتی تحفوں سے نوازا ہے، اگر ہم ان کی حفاظت کریں گے، اگر ہم ان کو مزید ایڈونچرس بنا سکیں گے اور مزید یہاں پر ٹورسٹ لے کر آ سکیں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ اچھا سا کر سکیں گے، تو یقیناً نہ صرف پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی بلکہ پاکستان بھی دیگر ممالک میں اپنا نام مزید روشن کر سکے گا۔